بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے اسکول کا وہ اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ جی بچوں، مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم ہے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 35۔ باب ہے ہمارے پاس چہارم، یعنی پاکستان کی آبادی، معاشرہ اور ثقافت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا باب چہارم میں، تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ہے تدریسی مقاصد پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس باب میں کیا کیا چیزیں کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان کی آبادی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، شہروں اور دیہاتوں میں آبادی کا جو تناسب ہے اس کے لحاظ سے ہم نے بات کی تھی۔ اسی طرح تقسیم باللحاظ جنس اور عمر، ٹھیک ہے، پاکستانی معاشرے کے خد و خال، یہ ہم نے بھی اس میں جو ہے پڑھے تھے، یعنی پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھے تھے۔ تو جی بچوں، شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے تعلیم، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس باب چہارم میں ہے۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 109، یعنی 109 صفحہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، شرح خواندگی ملک میں تعلیمی طریقے کے جاننے کا معیار ہے، ٹھیک ہے، شرح خواندگی جو ہمارے پاس تعلیم یافتہ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ہیں شرح خواندگی میں، یعنی 100 میں سے کتنے افراد جو ہیں وہ خواندہ ہیں، یعنی تعلیمی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی جو تھی وہ 45% تھی، ٹھیک ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق، موجودہ اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی جو ہے وہ 58% تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، 58% تک جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب اگر بات کریں بھارت ہے، چین ہے، اسی طرح سری لنکا کی جو شرح خواندگی ہے پاکستان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں پہ جو ہے یعنی جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں پاکستان بہت پیچھے ہے۔ اعلیٰ تعلیم، تحقیقاتی سرگرمیاں، ٹھیک ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت کا فقدان ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ کمی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کمی ہے۔ 1990 میں اسکول جانے والے بچے جو تھے جن کی عمر جو تھی 5 سال سے 9 سال تک تھی، ان کی تعداد جو تھی وہ 1,63,00,000 یعنی 63 لاکھ تھی، ٹھیک ہے، لیکن آبادی کے مسلسل اضافے کی وجہ سے، یعنی وہی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں آبادی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، یعنی اوور پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے مسلسل۔ تو مسلسل اضافے کی وجہ سے 2005 میں، یعنی 2005 میں اسکول جانے والے بچے جو تھے 5 سال سے 9 سال کی عمر کے بچوں کی جو تعداد تھی وہ تعداد بڑھ کر جو ہے وہ 2,70,00,000 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسکولوں کی تعداد کو بڑھا کر اسکول جانے والے بچے کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں 100%، یعنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے تب کہیں جا کے ہمیں جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر اسکولوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے ایجوکیشن کا وہ کافی حد تک مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحت کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی صحت کا جو ہے وہ کیسا سسٹم ہے، یہ کیا حالات ہیں ہمارے ملک میں، تو پاکستان میں صحت کی جو سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آبادی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ڈیولپنگ ہے، یعنی ترقی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ وسائل ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور آبادی ہماری بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں نومولود بچوں کی جو شرح اموات ہے وہ 83 فی ہزار ہے، ٹھیک ہے، اور زچگی کے دوران خواتین کی جو اموات ہوتی ہے وہ 350 فی لاکھ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے صحت کی جو سہولتیں ہیں اس میں اضافے کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے، یعنی اوور پاپولیشن کی وجہ سے پاکستان میں صحت کی جو سہولتیں ہیں اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اوسط متوقع جو عمر ہے وہ ہے 64 سال، ٹھیک ہے، یعنی 64 سال جو ہے وہ عمر ہے، جو ایشیا کے اکثر ممالک سے بہت کم ہے۔ جو ایشیا میں اور کنٹریز ہیں تو ان کے مقابلے میں یہاں پہ بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر سری لنکا میں دیکھیں تو 73 جو ہے سال ہے، اسی طرح جو ہے چین میں دیکھیں 70 ہے، ملیشیا میں 73 ہے، اسی طرح انڈونیشیا میں 66 ہے، تائی لینڈ اور فلپائن میں جو ہے 69 سال جو ہے اوسط متوقع عمر ہے۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 1073 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر۔ اب یہاں پہ ذرا یہ دیکھیں، اسی طرح 2105 افراد کے لیے جو ہے ایک نرس اور 1593 افراد کے لیے ہسپتال کا ایک بستر میسر ہے، جو بین الاقوامی معیار سے بہت کم ہے، یعنی یہاں پہ اتنا جو ہے ہمارے پاس فقدان ہے ان چیزوں کا۔ صحت کی سہولیات جو ہے وہ انتہائی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نجی شعبے میں بھی ہسپتال اور کلینک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نجی شعبے میں یعنی جو پرائیویٹ سائٹ پہ ہے، لیکن ان ہسپتالوں میں ادویات اور جو علاج ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو دوائیاں وغیرہ ہیں وہ بے تحاشا مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے بہت دور ہیں، یعنی ایک عام آدمی اس کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں گرتی ہوئی صحت کی جو سہولتوں میں بیماریوں سے بچنے اور حفظان صحت کی جو اصولوں پر جو ہے عدم توجہ ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی اس طرح۔ اس سلسلے میں لوگوں کی انفرادی صفائی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔
اسی طرح ہم آگے بات کریں گے. ہمارے پاس جو اگلا عنوان ہے ہمارے پاس وہ ہے پاکستانی معاشرہ اور ثقافت. صفحہ نمبر جو ہے 110 پہ یعنی 110 پہ ہے. اب ذرا دیکھیں ثقافت میں کسی معاشرے کی وہ تمام خصوصیات شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ثقافت میں کسی معاشرے کی وہ تمام خصوصیات کیریکٹرسٹکس شامل ہوتی ہیں جو علم, عقیدے, فن, اخلاق, قانون, دستور اور دوسری صلاحیتوں اور اعداد سے معاشرے کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں, یعنی بہت لمبے وقت میں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہے. ٹھیک ہے, جو ایک نسل سے دوسری نسل کو انفرادی اور اجتماعی, انفرادی اکیلے اور اجتماعی میوچل یعنی سب کے جو ہے تجربات سے منتقل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے. اجتماعی انسانی برتاؤ, اب ذرا یہ نوٹ کریں, جو انسانی برتاؤ ہے, جو سلوک ہے اجتماعی طور پر, ٹھیک ہے, اور اس کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں ہم ثقافت کہتے ہیں. اور روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کی جو اگر دیکھیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ایک ثقافت کہتے ہیں, یعنی انسانی برتاؤ بھی ہے اجتماعی طور پر. ٹھیک ہے, انسانی معاشرے کا جو وجود ہے اور اس کی ترقی ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پر سادہ ہے. لوگ عام طور پر روایت پسند ہیں اور اس کے رسم و رواج جو ہے سادہ اور دلچسپ ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے مشترکہ خاندانی نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں, عورتوں کا احترام کرتے ہیں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک دوسرے سے عزت اور احترام پیش آتے ہیں. شادی بیاہ اب بھی روایتی انداز میں ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی رواں دواں ہے. یہاں ہم پاکستان کی صوبائی ثقافتوں کا تھوڑا سا ہم جو ہے مختصر جائزہ بھی لیں گے. سب سے ہم پہلے بات کریں گے ہمارے پاس پنجابی ثقافت جو ہے. برصغیر پاک و ہند کا زرخیز ترین علاقہ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے, تبھی اس کو جو ہے پنجاب کہا جاتا ہے. پنجاب میں بولنے والی جو زبان ہے اس کو ہم پنجابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجموعی طور پر پنجابی ثقافت میں میلے ہیں اور تہوار ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ثقافت کی بات کریں, عرس ہے, یہاں پہ لٹی ناچ ہے, گھڑ سواری اور جو دوڑ ہے, بسنت ہے. اسی طرح جو ہے صوفیہ سے محبت, لوگ ادب سے عشق ہے, خوش خوراکی ہے اور قصہ گوئی اب بھی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے موجود ہے, یعنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. پنجابی ثقافت میں جو ہے ہمارے پاس ہیر رانجھا, سونی ماہیوال اور مرزا صاحبان کی جو لوک داستانیں ہیں, لوک کہانیاں ہیں, وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. ان داستانوں قصوں میں جو ہے اس وقت پنجاب کی ثقافت اور معاشرتی زندگی کی نمایاں جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم ان داستانوں کو پڑھیں تو اس میں جو ہے ہمیں اس ٹائم میں جو پنجاب میں ثقافت تھی اور معاشرتی زندگی تھی اس کی ہمیں نمایاں جھلکیں جو ہے وہ وہاں پہ صاف جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں پشتون ثقافت کی, ٹھیک ہے, جو خیبر پختونخوا کے علاقوں کا ہے, تو وہاں پہ کیا چیز ہے وہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ پشتون ثقافت خیبر پختونخوا, وفاقی اور صوبائی قبائلی علاقہ جات جو ہے ہمارے پاس بلوچستان کے چند اضلاع اور میاں مالی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس خطے کے لوگوں کی زندگی کے اعداد و ادوار جو ہے پشتون ثقافت کا مجموعہ ہے, یعنی کلیکشن ہے. جفاکشی جو بہت زیادہ ہے, یعنی بہت زیادہ جو ہے مہمان نوازی بھی بہت زیادہ ہے, لوک گیت, نشانہ بازی, گھڑ دوڑ ہے, فتح یابی ہے, اسلام سے محبت, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ہے. اسی طرح پردہ, غیرت, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت, جو ہے بزرگوں کی قدر اور عزت ہے, قدر عزت بہت زیادہ ہے. آزادی اور ناموس کی حفاظت پشتون ثقافت کی نمایاں دو حال ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی نمایاں جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس ہے. اگر ہم بات کریں پشتون ثقافت کی تو یہ چیزیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اسی طرح ہم بات کریں گے سندھی ثقافت کی. ٹھیک ہے نا, انسانی بودباش کے حوالے سے, انسانی زندگی کے حوالے سے سندھ جو ہے پاکستان کا قدیم علاقہ ہے. سندھ کے بیشتر علاقوں میں سندھی بولی جاتی ہے. زراعت و ماہی گیری سندھ کے 2 بڑے پیشے ہیں. قدیم ثقافت کے اثرات اب بھی یہاں پہ جو ہے نمایاں نظر آتے ہیں, جیسے ملاقڑا ہے, ٹھیک ہے, بیلوں کی دوڑ ہے. اسی طرح خواتین کے لباس پہ جو گلکاری ہوتی ہے, مردوں کی جو کلا لنگی ہے, یعنی بہت زیادہ جو ہے ٹوپی اور جو اکثر لنگوٹی ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں. اکثر مردوں کا جو ہے وہ لمبی مونچھیں رکھنا, مہمان نوازی ان میں بہت زیادہ ہے. جرگا نظام ہے, سندھی ٹوپی, ٹھیک ہے, اجرک ہے جو چادر ہوتی ہے وہاں کی, اور خواتین میں چوڑیوں کی جو غیر معمولی مقبولیت ہے. اس ثقافت کی چند نمایاں جو ہے وہ جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جو ہے سندھی ثقافت کی چند نمایاں جو ہے خصوصیات تھی جو ہم نے پڑھی. اگر ہم بات کریں بلوچی ثقافت کی تو اسی طرح بلوچی ثقافت بھی جو ہے اپنی تمام تر قدیمی روایات کے ساتھ اب بھی رائج ہے. دیہات کی دستکاریوں اور ظروف میں جو ہے بلوچی ثقافت نمایاں ہے. ان جو برتنوں پہ جو کام کیا جاتا ہے اس میں بلوچی ثقافت جو ہے وہ نمایاں ہمیں نظر آتی ہے. قدیم روایات ہیں یہاں پہ, سرداری نظام ہے, شادی بیاہ اور خوشی کے موقع جو ہے خاص رسومات بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. لباس پر گلکاری جو ہوتی ہے اور مختلف قسم کی جو ہے خاص بلوچی غذائیں جو ہیں, یعنی
مختلف اقسام کی اور خانہ بدوشی اس ثقافت کے بنیادی اجزاء ہیں. یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جہاں پہ انہیں ضروریات زندگی میسر ہو جائے تو وہاں پہ جو ہے چلے جاتے ہیں. یعنی خانہ بدوشی اور اس ثقافت کی نمایاں اجزاء ہیں. یعنی اس بلوچی ثقافت میں جو ہے یہ چیزیں کافی زیادہ یعنی خصوصیت جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں پڑھا. اسی طرح صحت کی جو سہولیات ہیں پاکستان میں وہ کس قسم کی ہیں اور کتنی فیصد جو ہے وہ کم ہے وہ ہم نے پڑھی. اسی طرح پاکستانی معاشرہ اور ثقافت، پاکستانی معاشرے کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے ثقافت پڑھا کہ مجموعی جو انسانی برتاؤ ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پنجابی ثقافت کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا. اسی طرح پشتون ثقافت ہے، سندھی ثقافت اور بلوچی ثقافت ہم نے آخر میں پڑھا. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.